تو پڑھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا ذالکل کتاب، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جڑے اللہ کو ڈر دے نے ایک قرآن انہاں واسطے ہدایت بن گیا ہے، تو جڑے قرآن اللہ کو نہیں ڈر دے تو اللہ نے انہاں دے بارے میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ قرآن پڑھتے لوگ گمراہ ہو گئے نے، کچھ قرآن پڑھتے ہدایت حاصل کر گئے نے۔ ایک گل حقیقت ہے، انگریزوں نے قرآن شریف نو پڑھیا سمجھا نہیں، انہاں قرآن نو ویکھیا ہے، انہاں قرآن دے وچوں سائنس کڈی ہے، لیکن سائنس کڈتے قرآن نو پڑھتے پھر وہ گمراہ ہو گئے نے، تے مسلمان نے قرآن پڑھیا دل ایمان دے نال روشن ہو گیا ہے۔ تے قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دیا برکتاں اپنیاں نے، قرآن دے اپنے ایک معجزات نے، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ بدلہ ضرور لے سکتا ہے، لیکن سانو رب نے کیڑی وجہ تو پیدا کیتا ہے کہ ساری زندگی رب تعالیٰ نے تو یہ کہنا کون ہو جا تو کام تو ہو جانا ہے، لیکن ساری جان کس وجہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر ایک اس تو اور بڑی وڈی اچھا ہوتے نے انگریز، وہ قرآن دی بے حرمتی کردے نے تو وہ کافر نے، تے مسلمانوں دے اوتے فرض ہے انہاں دے خلاف جہاد کرنا، انہاں نو نیست و نابود کرنا۔ تے ایک چیز دوستو غور نہ سوچو، میں خود اپنی اکھاں دے نال اپنے ہاتھ نال او ورکے اٹھائے نے جن دے اوتے قرآن لکھا ہوا لیکن روڑی تے پے نظر آندے نے، تے انہاں ذمہ دار کون ہے؟ روڑی تے سٹن والا کون کیڑی قوم ہے؟ تے انہاں دے کول حساب کتاب کون لوے دا؟ انہاں نو کون پوچھے دا؟ ایسے مسلماناں نو جڑے مسلمان دے نام دے دبا نے، ویکھ دے یہ بڑیاں گان دے وچ او سکول دے وچ قرآن شریف پڑھایا جاندا، لیکن سکول دے وچ قرآن شریف تے پڑھایا جاندا ہے، لیکن اے بھی درس دیتا جاندا ہے انہاں دی حفاظت کریا جے، وہی طلباء، وہی سٹوڈنٹ، وہی ماں پیو، وہی قرآن دوں ردی دی صورت دے وچ کدے چھولا والے دے کول تانوں نظر آون دے، کدے کباڑیے دی دکان تے تانوں نظر آون دے۔ ایک قرآن دا جڑا تخت ہے سی، اے دل ہے سی، اللہ نے پوری کائنات نو ویکھیا، پہاڑاں نو ویکھیا، تواڈے تے قرآن نازل کراں، فرمایا جانوراں تے قرآن نازل فرمایا، سارا نے معذرت کیتی یا اللہ اسی قرآن دا بوجھ نہیں اٹھا سکدے، اللہ نے پھر ویکھیا انسان دا دل جڑا ہے سب تو زیادہ نرم دل ہے، قرآن دے بوجھ نو اٹھا سکدا ہے، اللہ نے پوری کائنات دے وچ انسان دے دل نو تکیا تے ویکھیا اس تو زیادہ حفاظت کرن والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن انسان دے دل تے نازل فرما دیتا۔ اے قرآن دا اعجاز، اے قرآن دی عظمت، لیکن آج مسلمان قرآن نو اینا اپنے آپ تو دور کرتے چلے گئے نے جس دی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج ساڑا قرآن سن نظر آندا ہے، گھر دی الماریاں دے وچ پیار نظر آندا ہے، لیکن اتے انگل انگل جنہ گٹا بھی نظر آندا ہے۔ ساڑے گھر دے وچ قرآن زینت الماریاں دی بن گئے نے، پڑھنا کنے اس نو قرآن نو کنے پڑھ دے قرآن نو سنانا ہے۔ ساڑے گھر دے وچ قرآن شریف پڑھ دے، پہلے 1974-75 دے وچ جائیے نا تے بزرگ گلاں سنا دے نے، تے جس گلی دے وچوں لگ دے سن گھر دے وچوں آواز آندی سی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایتھے تک بابے قرآن پڑھ دے ہوندے سن، مائیاں قرآن پڑھ دیاں ہوندیاں سن۔ ہن ویکھی دا سویر ہوندی ساڈے گھروں ٹیویاں دی آواز آندی پئی ہوندی ہے، ساڈے گھروں کسے دے گھروں قوالیاں دی آواز آندی پئی ہوندی ہے، ساز باجے دی آواز آندی پئی ہوندی ہے۔ تو دوستو اج مسلمان کہندا ہے ساڈے دلاں دے وچ ساڈے گھراں دے وچ غربت ہو گئی ہے۔ دوستو جنہ قرآن نو اپنی کانڈ دے پیچھے کیتا انہاں دے گھراں وچ رحمتاں کدوں ہو سکدیاں نے؟ جنہ قرآن نو اپنے آپ تو دور کر دیتا ہے، اے بچیاں دے پڑھن دا کام نہیں ہے، اے گھر دے وچ ماں باپ تو لے تے اولاد تک سارے دے پڑھن دا کام ہے۔ جدو ہر ایک دی زبان تے جاری ہوئے دا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر ایک نو اس دے مطلب دا پتہ ہوئے دا، ماں باپ نے اپنی اولاد نو دسیا ہوئے دا، جدو اولاد دے دل وچ قرآن دی محبت ہوئے دی، ماں باپ دے دل وچ قرآن دی محبت ہوئے دی، پھر ویکھاں دے کوئی ایتھوں بغیرت اٹھ دے قرآن دی گستاخی کردہ نظر آوے تو امت مسلمہ دا بچہ اے نعرہ لاندہ نظر آوے دا قرآن دی شان ہوتے اسی اپنی جان قربان کرنے واسطے بھی تیار نظر آوے دا۔ اے ادوں ہوئے دا جدو قرآن دا اعجاز، قرآن دا دل
قرآن دی محبت اپنے دل دے وچ ہوے دی. آج ساڑھے یہی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب الوطن ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا تو قرآن کو گھر ملا. قرآن کو صحابہ نے جگہ دی اپنے اپنے دلوں میں، اور یہی قرآن آج نظر آتا ہے ہمیں غریب الوطن نظر آتا ہے. اور قرآن صبح ہوتی ہے دستخط دیتا ہے کہ مجھے کو پڑھنے والا ہے تو پڑھو. شام ہوتی ہے یہی قرآن دستخط دیتا نظر آتا ہے کہ پڑھنے والا ہے تو مجھے پڑھو. لیکن گھر سے آواز آتی ہے ہمارا تو ابھی فلمیں کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے ڈراموں کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے گانے سننے کا ٹائم ہے، قرآن تیرے لیے وقت نہیں ہے. یہ ہم نے پس سے پشت ڈالا ہے قرآن کو، خود ہم اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ قرآن کبھی آپ کو نالیوں کے اندر نظر آئے گا. یہ کون ڈالنے والے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا. تو یہ مسلمان جان بوجھ کر ڈالتے تو تھوڑی ہیں، لیکن یہ ایک قرآن کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کو پڑھیں. ایک دن استاد نے کہا نا کہ آپ لائبریری ایک بنانی ہے تو سارے نا آدھے گھروں ایک کتاب لاتے آ جائے، ایک کتاب لاتے سارے جنے آ جائے. بچے نا سارے جنے قرآن لاتے آ گئے. انہوں نے کہا استادہ نے کہا سارے قرآن لاتے آ گئے جی. انہوں نے کہا سا جی ساڑھے گھر یہ کتاب ہوندی ہے جنہوں کو ہاتھ بھی نہیں لاندا، کوئی پڑھدا بھی نہیں، یہ ویلی پئی ہوندی ہے. یہ مطلب ہے استاد نے اکھاں جانسو آ گئے. انہوں نے کہا قرآن یہ جنہوں ہاتھ بھی نہیں لاندا باقی ساری کتاباں ہوندے نے انہوں اسی کام بھی لکھی دا. قرآن دی عظمت دا مائیں اس وجہ تو نہیں پتا، اس وجہ تو سانو روڑیاں تے نظر آندا قرآن شریف، کیونکہ سانو قدر دا ہی نہیں پتا، جانی دا ہی نہیں قرآن ہے کی. وہ پٹھان ہے سی نا، انہوں کسی نے آکھا میاں تو چوری کیتی ہے تو قرآن چوک، تو قرآن چوک، تو چوری کیتی ہے. انہوں نے کہا میں کیوں قرآن چکا؟ انہوں نے کہا نہیں تو چور جو ہیں، تو جو آنا میں چوری نہیں کیتی، تو اگر نہیں کیتی تو قرآن چکتے وہاں جو لوگوں نے پتہ لگ دے تو بے قصور ہے. انہوں نے کہا پہلے اکھاؤ قرآن شریف. وکھایا گیا قرآن شریف. انہوں نے کہا اچھا اے قرآن شریف ہے، اے قرآن شریف ہے. انہوں نے کہا جب میرے سر تے چالی رکھ دو میں پھر بھی چوک لواں. کیوں؟ انہیں کتاب نو ویکھیا، عظمت نو نہیں دیکھیا. اگر عظمت نو ویکھدا تو قرآن دے اتے ہاتھ لانا بھی گوارا نہ کردا. تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے قرآن کی عزت اپنے دل میں بسانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھانا ہوگا. میں ایک دوسرا قرآن شریف پڑھاتا ہوں نا، تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہاں دی داڑھی تے چٹے وال آ گئے نے لیکن قرآن پڑھتے ہیں، ایسیاں غلطیاں کر جاندیاں نے، ایسی غلطیاں کر جاندے نے. قرآن الٹا پڑھنا انہاں واسطے گناہ ثابت ہوندا ہے. میں خود اپنے کولو گل نہیں کر رہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دونوں پڑھ دے سنانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دوویں حدیثاں سنانا جن دے وچ قرآن دی شان بھی بیان کیتی گئی ہے اور قرآن نو غلط پڑھن والا واسطے انہاں دا گناہ بھی بیان کیتا گیا. پہلے اللہ تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث پاک سنو جن دے وچ قرآن دی شان ہے. اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھن والے بڑے چنگے لوگ نے، قرآن پڑھن والے بڑے عظمت والے لوگ نے. تہاڈے وچوں سب تو چنگا وہ بندہ ہے جڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہے اور قرآن دا درس بھی دیندا ہے. فرمایا سارے وچوں اگر چنگا ہے وہ قرآن پڑھن والا ہے. اور دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن. فرمایا لوگوں قرآن تا پڑھ دے نظر آندے نے، قرآن دی عظمتاں سن دے نظر آندے نے، لیکن قرآن اینا لوکاں دے اتے لعنت کردا ہے. فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قرآن کنہ لوگاں دے اتے لعنت کردا ہے. فرمایا قرآن، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے نے الٹا قرآن انہاں تے لعنت کردا ہے. اور مسلمانوں اپنے دل وچ جھانکنا چاہیدا ہے. قرآن تا ہر کوئی پڑھدا نظر آندا ہے، ہر قرآن پڑھدا نظر آندا ہے، لیکن کدے سوچیا ہے
قرآن جویں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کیا اسی اویں قرآن پڑھنے ہاں کیا اسی قرآن نو سکھن دی کوشش کیتی ہے اج بچہ اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے ماں باپ نو آندا امی پلسن نہیں ہے تے ماں باپ پلسن بھی لے تے دیندا ہے بستہ بھی لے تے دیندا ہے وردیاں لے تے جاندا ہے لیکن جدوں قرآن دی واری آندی ہے جا پتر فلاں کاری دے کول پڑھ لے فلاں مولوی تے پیسے منگدا ہے تو دوجے دے کول چلا جا دوجا پیسے منگدا ہے تیے دے کول چلا جا تو اپنے گھر دے وچ بیٹھ تے پڑھ لے تو کوئی صحیح بناوے یا غلط پڑھاوے تو قرآن پڑھ ساڈا قرآن واسطے عزت نہیں ہے ساڈا قرآن پڑھانے والے واسطے عزت نہیں ہے مولوی قرآن پڑھاندا نظر آندا ہوے صبح بھی پڑھاوے تے شام دے وقت بھی پڑھاوے صبح بھی اعلان ہوئے سارے بچے جڑے جڑے مسیتیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھن واسطے آ جاؤ شام وقت اعلان ہوئے جڑے قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں آ جاؤ دو ٹائم اعلان نظر آوے لیکن سکول ایک ایسی چیز ہے جتھے اعلان بھی نظر نہیں آتا کوئی اعلان کرن والا بھی نظر نہیں آتا لیکن ساری قوم بجتے سکولاں وال جاندی ہے سکول نو غلط میں نہیں کہنا چاہتا لیکن اس دے مقابلے وچ قرآن نو اسی ترجیح نہیں دیتی قرآن دا اسی معیار تھلے گرا دیتا ہے اور قرآن نو معیار قرآن دا معیار اگر ساڈے دلاں دے وچ ہوے تاں اللہ تبارک و تعالی پھر اس حافظ دے صدقے 100 پیڑیاں بھی بخش دے وے دا لیکن قرآن دا معیار اپنے دل وچ ہونا ضروری ہے یہ قرآن دی بڑی شان ہے یار بہت ہی شان ہے اور کس دور دے وچ نا ایک نا سٹوڈنٹ ہے سی طالب علم اپنے استاد دے کول گیا استاد جی انہیں کہا جی انہیں کہا استاد جی میں دونوں آج عجیب غریب واقعہ سنانا آج استاد جی میں نہ گیا بازار دے وچ میری جُتی ٹوٹ گئی پھر تو فرمایا پترا کی ہویا فرمایا جدو جُتی ٹوٹی نا تو میں موچی دے کول گیا چلا میں کہا جی میرے کول نا پائیا کو قرآن سن لے تو میری نا جُتی نو گاڑ دے انہیں کہا کہ میں قرآن تیرے کول نہیں سننا تو میں نو پیسے دیویں دا تے میں تیری جُتی گاڑ دے دیواں دا سٹوڈنٹ طالب علم ایسی انہیں کہا میرے کو 10 12 سن لے اور نے کہا نہیں ہے بھائی تو کیڑے پاسے ٹور پہ تو میں نے قرآن سنانا ہے میں نے پیسے دی ضرورت ہے انہیں کہا یار تو 12 سن لے میری جُتی گاڑ دے میں طالب علم ہاں انہیں کہا یار تو کیڑی گلاں کردا تو ادھے قرآن سن لے انہیں کہا نہیں بھائی گل مکدی مکاندہ یہ ہے پیسے دیویں دا جُتی گاڑ دیویں دا تو سارا قرآن سنا میں نہیں تینوں جُتی گاڑ دینا استاد حیران ہویا انہیں کہ پتر تو بے قدریاں کول گیا چلے قدر کرن والے نہیں سن فرمایا قدر کرن والا ہوندا تو قرآن دا نام لینا سی تو انہیں تین جُتی گاڑ دینی سی آج کل بھی یہ اس طرح دا ہو جاندہ ہے کوئی طالب علم کسی دکان تے چلا جاوے نا انہوں آکھ دے من کہ میں میاں طالب علم ہے میں دین پڑھنا کہ جنہ دے دلان وچ دین دی محبت ہوندی ہے نا آندا یار تو قرآن پڑھنا تو آتے آتے کرسی تو اتے بے تینوں کہتے میں کھانا بھی کھانا تینوں ہر چیز میں دے انہوں تیار ہاں تو کچھ لوگ آج بھی بے رخ اس طرح دے ہوندے نے قرآن پڑھن والا کسی دے کول جاندہ رہنا نا درس واسطے کچھ چیز یا کھال منگن واسطے اگر لوگ جواب سارا کچھ مولوی لٹی جاندے نے مولوی کھادے جاندے نے یار مولویاں نو کون کھواندا پہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز رب تعالی عطا کرن والا ہے ہر چیز رب دین والا ہے لیکن دین دے نا تے اپنے دل دا بغض نہیں کرنا چاہیے اپنے دل دے وچ قرآن دی محبت ہوئے تے دین دے طالب علم دی محبت ہوئے اے طالب علم دی شان حضور نے دسی ہے اگر ساڈے کول آج طالب علم آندا نا کوئی ساڈے دروازے تے کوئی درس واسطے کوئی دانے یا آٹا کوئی چیز منگن آنا انہوں خالی نہیں موڑنا چاہیے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتھوں طالب علم گزردا ہے گھر دے وچوں نکلدا ہے طالب علم اپنے گھر دے وچوں ٹردا ہے مسجد تک آندا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں نو حکم دے دیندا ہے آ دین دا طالب علم چلا جائے ان دے پیراں تھلے اپنے پر بچھا دیو ہے اے شان پھر حضور نے فرمایا کہ جڑے طالب علم ہوندے نے میرے مہمان نے حضور نے کسے بارے مہمانی دا لفظ نہیں دیتا خصوصی حضور نے فرمایا طالب علم میرے مہمان نے جڑے دین دے طالب علم نے نا یہ میرے مہمان نے تے استاد نے کیا یہ پتر تو بے قدرین کول گیا چلے جڑے قدر والے ہیں نا تو انہاں کول جاندا تے تینوں پتہ لگے قرآن دی عظمت کی سی انہاں کہا ہن میں تینوں یہ چیز دسنا اے لے کی راہ اے لال لے کوئی معیار دے کول چلا جا جڑا کڑے ویچدا ہے انہاں کون دے کول چلا جا انہوں وخا انہوں آکھے مینوں ان دی قیمت ادا کر
اندر کول ہیرا چکیا، انہیں حکمران دے کول چلا گیا، انہیں آکھیا کہ میاں ہیرا میرے کول تے مینوں ان دی قیمت ادا کر۔ انہیں آکھیا کہ تو 2-4 گھڑے چک لے۔ انہیں ہیرا واپس لے تے آگے استاد جی آندے تو 2 گھڑے، فرمایا ان دا معیار نہیں سی، فرمایا ان دا معیار نہیں سی، ان دی سوچ انہی تک سی جنہی تک وہ گھڑے بیچدا سی، فرمایا انہیں قیمت اپنی سوچ دے مطابق لائی ہے۔ فرمایا ہن سنیارے کو لے تے جا، سنیارے کو جدو لے تے گیا انہوں نے کہا اندی تے قیمت لکھا کروڑاں دے نال ہے، میں ادا نہیں کر سکدا۔ فرمایا تو جاندہ قدر آلیاں دے کول، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم لوگاں دے کول انہاں اللہ دا نام سنیا، اپنے آپ نو اللہ دے نام تے قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگاں دے کول جاندہ نا پھر تینوں پتہ چلے قرآن دی قدر کی سی۔ فرمایا قرآن دی قدر مسلمان پہلے اپنے دل دے وچ جگاؤ۔ علم فکریہ ہے کہ اگر مسجد دے وچ اپنے قرآن شریف بڑھائے جاندے نا، جس مسجد دے وچ تواڈے محلے دی مسجد ہے، تواڈے علاقے دے قریب جڑا درس ہوئے مسجد ہوئے تے قرآن پڑھایا جاندہ، حافظ صاحب دی قدر کیتا کرو، زیادہ قدر کیتا کر، کیونکہ تواڈے بچیاں دا بھی استاد ہے، تواڈے مستقبل دے وچ انہیں تواڈے کام بھی آنا ہوندا ہے۔ تو اگر قرآن پڑھان والے دی قدر نہیں نہ ہوئے دی تو پھر اسی قرآن دی قدر نہیں کر سکتے، کیوں کہ قرآن شریف جدو پڑھاندہ ہے قاری صاحب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں اس واسطے چنے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اڈے واسطے چنگا وہ بندہ ہے جڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہے اور دوسرے انہوں تعلیم بھی دیندا ہے۔ تو ساڑھے بس چنگا ہے سی اللہ تعالیٰ نے انہوں چنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چنے تو سانوں دا عزت و احترام کرنا ضروری ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، قرآن شریف دی عظمت و وقار بہت ہی زیادہ ہے، لیکن سانوں ہر سوشل میڈیا دا دور ہے، موبائلوں دا دور ہے، ہر بندے نو اپنا بیان ریکارڈ کرا تے کچھ منٹاں دا کچھ سیکنڈاں دا اے دسنا چاہنا ہے، اور خبیثوں قرآن پاک دے نا تے اسی اپنی جان بھی قربان کرن واسطے تیار ہاں۔ تو اسی قرآن نو جلاندے جے ساڑھے سامنے تے آؤ، آج ساڑھے حکمران بھی وہ بھی احتجاج کردے پھر دے نا، احتجاج تو ساڑھے رنگیاں دا کام ہے، ساڑھے رنگے غریبان دا کام ہے احتجاج کر لینا، کیونکہ ساڑھے کو طاقتہ نہیں نے، انہاں کو طاقتہ بھی نہ، فوج بھی ہے، فرمایا اسلحہ بھی ہے، تے انہاں دا کام احتجاج نہیں کرنا، انہاں دا کام ہے دھمکی لانا۔ اور خبیثو تسی ساڑھے قرآن دے بارے اس طرح دے گھٹیا الفاظ قرآن نو جلان دے جے اسی تھوڑا تحس ناس کر دے ماندے، ایک دھمکی دے تے دیکھے نا پاکستان تے سارے انگریز سدھے ہو جا مندے، اے پاکستان دی قوت نہیں ہے بلکہ اسلام دی اپنی ایک طاقت موجود ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دے وچ نا ایک کچھ گماشتے ایسن انگریز انہاں نا عیسائی مسلمانہ تے حملہ کیتا تے بولے لفظ کی بولے اینا محمد، کتے نے محمد بلاؤ انہاں نو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جدو ایک گال سنی نا تے آپ دیکھو رہا نہیں گیا، آپ نے فرمایا یہ لفظ بولے تو بولے کیوں، اینا محمد، تسی لڑنا ہے ساڑھے نہ لڑو، لیکن ساڑھے نبی دی بارگاہ میں انہیں بھی الفاظ بھی ادبی سمجھے جاندے نے۔ فرمایا یا اللہ موت دعا منگی کہ یا اللہ میں نے اس وقت تک موت نہ دیویں جس وقت اس خبیث نو میں واصلے جہنم نہ کر لواں، اس وقت میں نیند نہ دیویں جس وقت تک اس خبیث نو میں واصلے جہنم نہ کر لواں۔ جدو صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی نو فتح کیتا نا، وہ شہزادہ ریجنالڈ پکڑا گیا تو فرمایا تو ہے جن نے کیا سی اینا محمد، محمد کتے نے، اے ویکھ حضور دا غلام موجود ہے، گل کل جڑی کرنی ہے۔ فرمایا آج تیری اترے دی دھون ہی اترے دی، کیونکہ ہمارے نبی کی یہ عزت ہے، ان کے بارے میں ہم ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔